آپ کے آپشنس، اگر آپ کا برٹش چائلڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ کا سبسسٹنگ اور کنٹینیوس ریلیشن شپ ہے تو تبھی آپ اس روٹ پہ جا سکتے ہیں. باقی 5 ایئرس روٹ از اے ویری لمیٹڈ روٹ. اب مجھے پتہ نہیں آپ کن حوالوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن اٹس اے ویری ویری لمیٹڈ روٹ. سو ڈونٹ جسٹ سمپلی میک این اپلیکیشن سوئچنگ ٹو 5 ایئرس. ہاں جی، آپ فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی، وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے نا ریسیو ہوا لیٹر مائنڈیڈ ٹو کینسل کا نا ہوم آفس سے. آپ ہیلتھ کیئر ویزا تھا آپ کا؟ نہیں سر، مثلا جو ہوتا نہیں ہے 10 ایئر کا فیملی روٹ، جی، تو ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہوا ہے، تو میں نے ان کو مائنڈیڈ ٹو کینسل کا ریپلائی بیک تو کر دیا تھا ود کورٹ آرڈر لگا کے، تو ابھی تک ادھر سے کوئی ریپلائی نہیں آیا. تو میں آپ سے یہ سوری، آپ کا ہوم آفس نے ویزا کرٹیل کیا ہے؟ نہیں، ابھی شو ہوتا ہے ای ویزا، لیکن مائنڈیڈ ٹو کینسل کا لیٹر آیا تھا، میں نے ریپلائی بیک کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ سبسٹینس ہے یا نہیں ہے، تو وہ میں نے کورٹ آرڈر لگا کے سینڈ کر دیا. مجھے یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جب مجھے آپ ویٹ کہہ رہے کرنا ہیں چاہیے؟ کورٹ آرڈر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائلڈ ارینجمنٹ آرڈر کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر، چائلڈ ارینجمنٹ آرڈر کی. تو وہ کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ ہو چکا ہے، پروویژنل انٹرم آرڈر ہے یا فائنل آرڈر ہے؟ نہیں، فائنل آرڈر ہے سر، اور سپروائز کانٹیکٹ ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ سپروائز. اچھا، یعنی کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ آپ جا کے انڈر سپرویژن بچے کو ملتے ہیں؟ جی سر، ایوری ویک. ٹھیک ہے، ایوری ویک، ٹھیک ہے. تو ابھی کوشچن کیا آپ کا؟ سر کوشچن یہ میں آپ سے یہ ہے کہ ابھی میرا اسٹیٹس جو ویزے کا شو ہوتا ہے، ای ویزے کا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو مجھے نیو اپلیکیشن کرنی چاہیے کہ مائنڈیڈ ٹو کینسل لیٹر کا رسپانس کا ویٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں بات سنیں یار، آپ کا اگر ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے نا، تو آپ کو ایک دیکھیے، تھوڑا لا جو ہے اٹس مور اور لیس کامن سینس. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بلکہ چلیں سیدھے لا پہ ہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملا تھا آپ کے سبسسٹنگ اینڈ جینوئن ریلیشن شپ کی بیس پہ. جی سر. یہ اپینڈکس پرائیویٹ لائف بھی ہو سکتا ہے، اپینڈکس پرائیویٹ لائف پارٹنر روٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، اپینڈکس ایف ایم کے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے آپ کا ویزا دیکھا نہیں ہے، لیکن انہی میں سے ہو سکتا ہے کوئی. اور وہ ویزا اس لیے دیا گیا ہے، اس کی پہلی جو کلوز ہے لا کی، وہ یہی کہتی ہے کہ یور ریلیشن شپ مسٹ بی سبسسٹنگ اینڈ جینوئن. اب آپ کا ریلیشن شپ تو سبسسٹنگ نہیں رہا، تو تھیوریٹیکلی آپ کا جو ویزا ہے وہ بھی نہیں رہا. ہوم آفس آپ کو لکھے یا نہ لکھے، آپ کا ویزا جو ہے ختم ہو چکا ہے. اب اور انہوں نے جو یہ مارچ میں 2 مارچ کو جو امینڈمنٹس کی ہیں، اس میں بھی یہ بات ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو ویزا دیا ہے، وہ مقصد چاہے آپ امپلائڈ ہیں، اسکل ورکر ہیں، آپ کی کمپنی کا ریووک ہو چکا ہے لائسنس، بجائے آپ کا ویزا 2030 تک بھی ہے، تو جب ہی آپ کی پرائمری کنڈیشنز بریچ ہوں گی تو آپ کا ویزا بھی اس دن ختم ہو چکا ہے. یہ انہوں نے ابھی ڈاکومنٹڈ کر دیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھی یہ چیز. اب آپ کا جو پارٹنر روٹ پہ ویزا ہے وہ ختم ہو چکا ہے بیسیکلی، اور آپ نے مسٹ ایک نئی اپلیکیشن کرنی ہے ہوم آفس کی، بیسڈ آن اے پیرنٹ آف اے برٹش چائلڈ. تو وہ اپلیکیشن آپ ضرور کریں. اگر پے نہیں کر سکتے تو فی ویور پہ چلے جائیں. جی سر ایک دو تھا، یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے نا، یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں، مجھے کورٹ سے فائنل آرڈر ملا، تو اس کے بعد ہی مجھے ہوم آفس سے یہ لیٹر ریسیو ہوا، مثلا ایک دو ویک پہلے نا. تو سر میں یہ تھا تھوڑا سا مثلا فنڈ کا ایشو تھا، کیونکہ ادھر فیملی لاء کی طرف بھی میرے بہت لگے، تو ادھر تو میں یہی کہا تھا اگر میں تھوڑا ویٹ کر لوں کہ ابھی تک اس کا رسپانس ٹو مائنڈیڈ کا کینسل کا لیٹر کا جواب تو کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے اٹیچمنٹ کر دی تھی اس کے اندر چائلڈ ارینجمنٹ، اپنے بچوں کے ملنے کے آرڈر جو تھے وہ، اور اسکول کی رپورٹ، جی پی کی رپورٹ اور فوٹو ساری اٹیچ کر کے سینڈ کر دی، لیکن ابھی تک ان کا یا ویٹ کر لوں یا سر فریش، بس تھوڑا سا فنڈ کا ایشو تھا، اس وجہ سے آپ جو بہتر سجیسٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کا بات ساری سمجھ گیا ہوں کہ فائل ہمیں کرنا چاہیے، لیکن تو
बस ये है सारी सर्कमस्टांसेस ये हैं सारे। देखिए आपको फंड्स का इशू है तो आप फी वेवर पे जाइए, और क्योंकि आपका बच्चा भी है, उसे हम कहते हैं सेक्शन 55 सिटीजनशिप एक्ट, और बच्चे की आप मेंटेनेंस भी दे रहे होंगे, जी तो सर अगले मंथ दे रहा हूँ। अगर तो आप किसी न किसी तरीके से फ़ी अरेंज भी कर देते हैं तो ये बच्चे की वेलफेयर और अपब्रिंगिंग पे एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सेक्शन 55 गेट्स एंगेज सिटीजनशिप एक्ट, तो इसलिए आप होम ऑफिस को ऑन दैट बेसिस यू कैन मेक एन, इवन आपकी इनकम है 2000 पाउंड है, 2500 पाउंड है, स्टिल यू कैन राइट टू होम ऑफिस विद अ कोजेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द फैक्ट कि अगर आपने फ़ी पे की, इट मे गोना हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, तो उस पर आपको फ़ी वेवर मिल जाएगा, और पेरेंट रूट पे 5 इयर्स रूट पे आप वो अप्लाई कर दें। तो सर मैं 5 ईयर पे कर सकता हूँ? ब्रिटिश चाइल्ड है तो बिल्कुल उस पर आप कर सकते हैं। तो 3 बच्चे हैं ना सर मेरे। माशाल्लाह, तो बिल्कुल आप ब्रिटिश हैं तो आप बिल्कुल 5 ईयर रूट पे जाएं यार, आपको 10 ईयर्स रूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। हाँ जी, ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आपसे बनाऊंगा अपॉइंटमेंट इसी वीक के अंदर। तो चलिए, ये वो सही आपको पता ही था, जो इस तरह होता है तो फिर अपने आप को बूस्ट करने के लिए टाइम तो लेता, तो ये मेरे साथ अभी हुआ है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बनाता हूँ अपॉइंटमेंट, तो फिर चलिए कोई मसला नहीं है, एनी टाइम थैंक यू वेलकम, सर, ख्याल थैंक यू रखिएगा, सर। थैंक यू। अच्छा, उसमें जो बात है प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशंस की, या इवन दो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशंस की, जो नए रेगुलेशंस हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आपसे, जो मार्च के हैं, उसमें ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो ही आपका वीज़े का जो पर्पस है वो फोर्थ हो जाए या वो ब्रीच हो जाए कोई इमिग्रेशन रूल्स, तो आपकी जो लीव है वो होम ऑफिस कहे या ना कहे ऑलरेडी कैंसल्ड, कर्टेल्ड या रिवोक समझी जाएगी। उस पर मेरी वो यूट्यूब पे वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। नंबर मेरा पिंड है मेरे प्रोफाइल पे भी और हमारी वेबसाइट पे भी यही नंबर है, यहीं से मैं आपकी कॉल लेता हूँ। मैं 2-3 और चीज़ें मज़ीद टच करूँगा जो इमेंस, आज मेरा टॉपिक ये था कि गवर्नमेंट ये क्यों चेंजेस इमिग्रेशन ला रही है मैसिवली, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ पे, और इस पे मैंने सैर हासिल गुफ्तगू की है, लेकिन अब वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें वो चेंजेस आ रही हैं या आ चुकी हैं। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया IH जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस है 1696, आई प्रपोज, अगर मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो भूल ना गया हूँ, IHC, तो अगर तो उसमें सबसे पहले जो B1 से B2 इंग्लिश लैंग्वेज चेंजेस जो हैं वो कर दी गई है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, और एग्जम्प्टेड वही कैटेगरीज हैं जो इससे पहले भी थी, लेकिन प्राइवेट लाइफ की जो कैटेगरी है देन दे हैव टू मीट दैट इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने जैसा कहा था कि आपके पास 10 साल होते हैं और 10 साल में आपको चाहिए कि आप यूके में कम अज़ कम B2 लेवल की जो इंग्लिश है उसको ज़रूर एडॉप्ट करें, सोसाइटी में इंटीग्रेट करें, ताकि आप अगर लेबर हैं तो सारी ज़िंदगी वो मैनुअल जॉब ना करते रहें, आप वाइट कॉलर जॉब में भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और आपकी अपने स्किल्स को कैसे एक्सेल करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये एक बुनियादी स्किल है किसी भी सोसाइटी में प्रोग्रेस करने के लिए। आप जर्मनी चले जाएं, कभी नेशनलिटी नहीं देंगे आपको जब तक आपको जर्मन नहीं आती। फ्रांस में यही बात है, पोर्चुगल में, किसी कंट्री में चले जाएं, जहाँ तक वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे आप वहाँ की नेशनलिटी नहीं ले सकते। तो इंग्लिश तो हमारी जड़ों में बैठी है, 200-250 साल ये यूके वाले ज़बरदस्ती हमारे मेहमान भी रहे हैं, और हमारे निज़ाम तालीम को लॉर्ड मैकाले और
برٹش شیکسپیئر اور میں کیا کیا برٹرینڈ رسل، اور یہ نام وہ ہیں جو ہم سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ہمارے سماجی، معاشرتی، اقتصادی، سوشو اکنامک اور پولیٹیکل سٹرکچر کو افیکٹ کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ تو انگلش سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے B1 سے B2 اگر جا رہا ہے اور ہو چکا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سکلز کو برش اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں۔ تو رب العزت کی عنایت ہو، فضل ہو آپ کے ساتھ، تو دروازے آپ کے پاس کھلتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ سوری کال بھی مس ہو گئی یار۔ اچھا، اب اسکل ورکر کی جو سیلری کا گوئنگ ریٹ ہے وہ بھی انہوں نے 38,000 پاؤنڈ سے ابو کر دیا ہے، جو نئی چینجز ہیں۔ تو 5 ایسے بدنصیب ملک ہیں، چار ایسے بدنصیب ملک ہیں جن پہ انہوں نے ہر قسم کے ویزاز پہ یعنی کہ اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک پرمٹ پہ پابندی لگا دی ہے رائٹ ناؤ۔ تو گریجویٹ ویزا سوئچنگ وہ بھی 38,700 کہہ رہے ہیں کہ جو فل تھریش ہولڈ ہے، نیو انٹرنٹ ڈسکاؤنٹس ریمووڈ، وہ جو ہوتا تھا کہ آپ نیو انٹرنٹ ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے وہ گوئنگ ریٹ سے کم ہو سکتی ہے، وہ ریموو ہو چکی ہے۔ اب 38,700 پاؤنڈ اگر آپ کو کوئی امپلائر پے کرنا چاہ رہا ہے تو دین یو ول گیٹ امپلائڈ، ادروائز انفارچونیٹلی نو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسرا، نیگاکوا اور سینٹ لیوسیا، یہ جو فریش جو اسٹیٹمنٹ آف چینجز تھی، ان میں یہ کہا ہے کہ یہ ویزا نیشنل تھی، اور 5 مارچ 2026 کے بعد ان کو اب ویزا چاہیے ہوگا۔ باقی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ جو بایو میٹرکس والا سسٹم ہے وہ تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے، اور ڈیجیٹل اس پہ امیگریشن پروسیس پہ گورنمنٹ جا رہی ہے، یعنی کہ ای ویزاز انٹروڈیوس ہو چکے ہیں۔ ارن سیٹلمنٹ پہلے ہوتا تھا اسپینڈ سیٹلمنٹ، آپ نے 5 سال UK میں گزارنے ہیں، اب یہ ہے کہ آپ نے 5 سال نہیں بلکہ 10 سال UK میں کمانے ہیں۔ اب اسپینڈ سے ارنڈ، یعنی کہ آپ خود ہی کھاؤ اور سانوں بھی کھلاؤ، ہاں جی، یعنی کہ داتا صاحب تو 2 پراٹھے آپ کھا کے آؤ، 2 میرے لیے لے کے آؤ۔ گورنمنٹ اب اس پہ چل رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو آنے والے لوگ ہیں یہ ان پہ اپلائی ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں پہ جو آلریڈی UK میں ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر میرا کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو مائی فرینڈ۔ جی آپ دوست کا کوشچن کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی سر، ایکچولی اس نے فردر سبمیشن کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی دسمبر 2022 میں، اسائلم اپلائی کیا انہوں نے، اسائلم کے بعد اس نے فردر سبمیشن کی اپلیکیشن ڈالی تھی، ٹھیک ہے، اور جون 2023 میں اس کو انٹرویو ہوا تھا نا اسائلم کا، 23 میں، اور اپریل 2024 میں وہ ادھر UK میں ایک ہوم آفس کا جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہوتا ہے وہ اس سے ملا، اس کے تھرو اپنے اسٹیٹس کو اس نے چیک کیا آن لائن، ٹھیک، تو اس نے اس کو بولا تھا کہ آپ کو آج سے 8 مہینے پہلے گرانٹ ہو چکا ہے لیو ٹو ریمین فور دا 5 ایئر، اور اس کو کوئی ای میل، کوئی لیٹر، کوئی اس کے جو گھر کے ایڈریس پہ کوئی لیٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا تھا ان 8 مہینوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے پھر نیکسٹ ڈے ہوم آفس کو ایک ای میل لکھا اور اس نے پوچھا اس کا اپنا اسٹیٹس کے بارے میں، تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ اسٹل ان دا پینڈنگ۔ 3 مہینے
نے اس نے پھر ویٹ کیا, پھر اس آدمی کے پاس گیا, ہوم آفس اسپوکس پرسن کے پاس. اس نے اس کو یہی چیز بولی کہ آپ نے مجھے بولا کہ اسٹیٹ گرانٹ ہو چکا ہے, لیکن مجھے ہوم آفس نے ای میل بھیجی ہے کہہ رہے ہیں کہ کیس اسٹل ان پینڈنگ. تو اس نے دوبارہ چیک کر کے بتایا کہ میرے سسٹم پہ ابھی بھی شو ہو رہا ہے کہ آپ کو 5 ایئر کا لیو ٹو ریمین گرانٹ ہوا ہے. ہوم آفس اسپوکس پرسن کیا ہے بھائی جان, مجھے بھی بتائیے یار. یہ سر ادھر یو کے میں جگہ نہیں بتا سکتا آپ کو, آپ لائف پہ ہو, لیکن ادھر یو کے میں ایک مسجد ہے, وہاں پہ ہوم آفس کا اسپوکس پرسن آتا ہے ایوری فرائیڈے کو. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کو بولتے ہیں امیگریشن سرجری. اچھا تو وہ وہاں پہ جو لوگ اسائلم سیکر ہیں یا ایسا کوئی جس کا ہوم آفس ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ یہ ہوم آفس کی اجازت سے وہ وہاں پہ کرتا ہے سارا. جی سر, جی بالکل. ہوں. تو وہ پراپر ویریفیکیشن کر کے آپ کی آئی ڈی ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو پیمنٹ دیتا ہے. اچھا دیکھیں چلیں, وہ تو میں بھی کوئی ہوم آفس کی اسکیم ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے یار اس کے بارے میں. آپ دیکھیں جو ریلائبل طریقہ کار ہے نا, آپ ایسے کریں کہ انہیں کہیں کہ اپلائی کریں سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ پہ, جو ہم وہ اپلائی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ ایکسیس کے لیے اس کے لیے اپلائی کروایا تھا اکتوبر 2024 میں. اس کا ابھی تک کوئی رسپونس نہیں آیا. 3 دفعہ ان کو ریمائنڈر ای میل بھی بھیجی ہے, ان کا کوئی رسپونس نہیں آ رہا. نمبر 3 ایم پی کے پاس نہیں گیا, انہوں نے بھی ہوم آفس کو ایک ای میل لکھی ہے, ان کا یہی رسپونس تھا کیس اسٹل ان پینڈنگ. یہ 2024 اور 25 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب بھی جو اس کو ای میل آئی, آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی نا یار, ہو نہیں سکتا کہ ہوم آفس سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ آپ کریں تو وہ نہ بھیجے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ یہ ہوم آفس از باؤنڈ ٹو ڈسکلوز دیٹ انفارمیشن ٹو یو. The breach of such request is taken very very seriously by courts. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ اسپوک پرسن سے یا ان سے رابطے کریں, وہ آپ کو کہیں جی ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے, وہ تو آپ کو انفارمیشن دے کے چلا جائے گا, اس کا کیا ہے. لیکن حقیقت میں جو آپ کا ایویڈنس ہے وہ تو ہوم آفس کا ریکارڈ ہے. سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ منگوائیں, اس میں اگر اس کا ویزا انڈورس ہو چکا ہے تو آبویسلی اس میں ظاہر ہوگا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ سے آپ نے اپلائی کیا ہے, اٹس بین آلموسٹ 1.5 years, اس کا مطلب ہے کہ ان کی انیشیل اپلیکیشن کمپلائنٹ نہیں تھی, وہ کسی وکیل صاحب نے کی ہے. جی بالکل. ہاں, تو وکیل صاحب کو کہیں کہ دوبارہ فریش اپلیکیشن کریں, فری اپلیکیشن ہے, اس کا کیا ہے, آپ 10 دفعہ کر دیں وہ اپلیکیشن, ایک دفعہ پھر کریں اپلیکیشن وہ, اور باقاعدہ اپنا فوٹوگراف لے کے جائیں, آئیڈینٹی سرٹیفائی کریں, پروف آف ایڈریس لے کے جائیں, اور پاسپورٹ کی کاپی لے کے جائیں, اور وہ سارا ایویڈنس آپ ہوم آفس بھیجیں اور دوبارہ یہ کریں. میرا سر کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوا, میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. میں نے کال اس وجہ سے آپ کو کیا کہ سر یہ کیس تھوڑا سا کمپلیکس ہے اور شاید آپ اس کا کوئی اچھی طریقے سے آنسر دے سکیں. لاسٹ ایئر مئی میں اسی کے ساتھ گیا, اسی ہوم آفس اسپوکس پرسن کے پاس, لاسٹ ایئر مئی میں گئے تھے ہم. اس کو اس آدمی نے تیسری دفعہ یہ اس کے پاس گیا تھا, اس نے بتایا تھا کہ آپ کا کیس ریفیوز ہو چکا ہے. ابھی جو لیٹسٹ سسٹم پہ شو ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو ویزا گرانٹ کیا تھا وہ کیا یار, کبھی ہو جاتا ہے کبھی ریفیوز ہو جاتا ہے, کیا کر رہے ہیں بھائی. تو کہہ رہے کہ آپ کا کیس اس نے ریفیوز کیا ہوا ہے مارچ میں 2 مہینے پہلے, لیکن سسٹم پہ شو ہو رہا ہے کہ لیٹر ایشو نہیں ہوا. اس نے لیٹر مانگا, اس نے کہا میں آپ کو ابھی لیٹر نہیں دے سکتا, میں ہوم آفس کا جو ڈیسیژن میکر ہے اس سے پرمیشن لے کے آپ کو بھی بتاتا ہوں. میں ادھر ہی بیٹھا تھا, اس نے اپنے فون اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو سسٹم کے اندر ہوم آفس کے جو ڈیسیژن میکر ہے اس کو کال کی, اسے اتھارٹی لی. اس نے کہا کہ جی میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کی طرف سے اس نے فائنل یہ رسپونڈ دیا کہ یہ دس از ناٹ فائنل ڈیسیژن, از اسٹل انڈر دی کنسیڈریشن. تو وہ واپس آیا ابھی فیبروری میں, لاسٹ منتھ. اس کو 3 لیٹر آئے ہیں اس کی طرف سے. پہلا لیٹر آیا تھا کہ اس کا کیس ریفیوز ہو چکا ہے مارچ 2025 میں. دوسرا لیٹر اس کا 16 فیبروری میں آیا تھا کہ ایڈیشن لیٹر اس کو ایشو ہے ریفیوزل کا, اس میں رائٹ ٹو اپیل بھی اس کے اندر ہے. کب جو رائٹ ٹو اپیل والا کب والا ہے؟ جی رائٹ ٹو اپیل والا کب لیٹر ہے, کون سا, کب ریفیوز ہوا تھا, کب آیا تھا؟ یہ 16
فیبرری کو اس کو لیٹر ایشو ہوا ہے کہ اس کا کیس ریفیوز ہو چکا ہے. یہ اور 2026 جی لاسٹ منتھ کی بات کر رہا ہوں ہاں، تو اس میں رائٹ آف اپیل تھا، جی وہ بھی کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اپیل کر دیا آپ نے. 3 دن کے بعد ایک اور لیٹر اس کے پاس آیا کہ کیس از اسٹل انڈر دی کنسیڈریشن. تو اب یہ دیکھیں سر 3 چیزیں جو ایک سال پہلے اس کو بتائی گئی تھی جو ہوم آفس کا اسپوکس پرسن ہے، وہی چیزیں اب بھی 9 مہینے کے بعد ہوم آفس اس کو وہ لیٹر کے طور پہ اس کو سینڈ کر رہے ہیں. کبھی تو سمجھ خود ہی نہیں. ہوم آفس آپ کو گاجریں دکھا رہا ہے خرگوش کو، کبھی وہ ڈنڈے مار رہا ہے. یار یہ کیا مطلب آپ کے ساتھ ایک دوست کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. سر اس کی ایویڈنس بھی ہے، ان کے ہوم آفس کے ای میل، ان کے جو PDF فائل کے جو لیٹرز ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں سر. دیکھیں یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، اس سے ہوم آفس کا جو کیس ہے وہ اپیل آپ نے کر دی، اچھا ہے، وہ اپیل سٹیج پہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ ایسے کریں اپنے وکیل صاحب کو. اب اور کوشچن تو نہیں ہے، پہلے آپ نے 2 دفعہ اسے گرانٹ کیا تھا، 3 دفعہ، پھر میں جب اس کا آنسر دیا آپ نے کہا جی آپ باقی بات بھی سنیں. اور کوئی بات تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ نہیں سر، بس یہی فائنل ہے میرا یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سوچے سے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کیس آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آیا ہو. نہیں، میرا تو 24-25 سال ہو گئے یار، کتنے کیسز کیے ہیں. یہ چھوڑیں اس باتوں کو، آپ 20 سال سے سولسٹر ہوں بھائی میرے. اچھا اس ایسی سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں آپ ایسے کریں کہ آپ اپیل آپ نے لانچ کر دی، وکیل صاحب کو کہیں کہ ایک ریویو اپلیکیشن ڈال دیں ہوم آفس. ابھی دوبارہ اس کے بعد ہاں وہ ہوتی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے آپ نے پورٹل پہ ہی، جو امیگریشن اینڈ اسائلم چیمبرز کا پورٹل ہے اسی پہ ہی آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. لیکن اس کی کاپی ایک ہوم آفس کے کیس ورکر کو اور ایک ہوم آفس کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، چاہے وہ اینجل اسکوائر میں بیٹھی ہے، جہاں بھی بیٹھی ہے، وہ اس پہ نوٹیفیکیشن پہ لکھا ہوتا ہے کہ کون ڈیل کر رہا ہے. ایک اسے بھیج دیں، ایک آپ اپلوڈ کر دیں آپ سسٹم پہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا کچھ یہ ہسٹری، کرونالوجی، فیکچولی، pragmatically and persuasively you have to let them know that look, this is what is happening. It's all about the total mess. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سبجیکٹ ایکسیس رپورٹ بھی منگوائیں. وہ بہت کام کی چیز ہے، میں دوبارہ اس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم آفس نے اگر اس میں پرانے کوئی لوپ ہولز کیے ہیں یا کوئی پروسیجرل انفیئرنیس ہے، آپ کا کوشچن ایکچولی جو ہے وہ پروسیجرل انفیئرنیس ہے، اس میں وہ ہو چکی ہے، تو یو ول ہیو اے ہائی چانسز ٹو ہیو یور کلیم اسٹیبلشڈ before an independent adjudicator, which is a judge in these circumstances. تو آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Hopefully you may gonna get your appeal allowed in future, who knows that, but you still have to make a strong case. جو asylum claim ہے آپ کا، still اس کا ایویڈنس، چاہے وہ ایکسپرٹ وٹنس ایویڈنس ہے یا کوئی سیکنڈری اور ٹرشری ہے، اسے ساتھ لے کے چلیں. تھینک یو، خیال رکھیے گا. تھینک یو. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نا میں نے میرے پاسپورٹوں پہ نا میرا سر نیم نہیں لکھا ہوا. کس پہ نہیں لکھا ہوا؟ کیا نہیں لکھا ہوا؟ سر نیم نہیں لکھا ہوا نا. تو اب میں نیشنلٹی سرٹیفکیٹ پہ بھی صرف میرا فل نیم ہی ہے، سر نیم کی جگہ کچھ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو اب میں برٹش پاسپورٹ اپلائی کروں گی تو آیا کہ وہاں مجھے وہ کہتے کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا. تو آیا کہ میرا سر نیم، فیملی نیم جو ہے وہ لودھی ہے، آیا کہ میں وہ وہاں لکھوں تو کوئی پرابلم تو نہیں بنے گا؟ کیونکہ نیشنلٹی سرٹیفکیٹ کے اوپر سر نیم نہیں لکھا ہوا. لودھیوں نے ہمیں بڑے چھتر مارے ہیں انڈینز کو، آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے آپ کا نام جو ہے نا وہ لودھی، اس میں پتہ نہیں آئے گا تو ہم ڈریں گے یا ہوم آفس ڈرے گا یا نہیں. ایز اے جوک بات کر رہا ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ آپ بالکل اپلائی کر سکتی ہیں، لودھی لکھ سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی. کسی بھی وکیل کے پاس جائیں، چینج آف نیم ڈیڈ یا اسٹیچوٹری ڈکلریشن بنوا لیں اور اپنا نام جو ہے وہ
چینج کروا لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا نام ہے، فرضی نام لے رہا ہوں، آپ کو اپنا اصل نام مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کا نام سائمہ ہے تو سائمہ سے آپ کا نام سائمہ لودھی ہو جائے گا. تو وہ چینج آف نیم ڈیڈ یا اسٹیچوٹری ڈیکلریشن وکیل کے تھرو بنائیں، آن لائن نہ بنائیے گا کیونکہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. تو جب وہ بنائیں اس کی اوریجنل کاپی جب آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں وہ ساتھ لگا کے بھیج دیں تو ہوپ فلی دیر یو گو. آپ لودھی صاحبہ آپ کا نام اس طرح آئے گا تو ہم بھی ڈرا کریں گے کہ دوبارہ انڈیا میں نہ آ جائے. سر دوسری سائڈ پہ اگر میں نہ لکھوانا چاہوں، جسٹ میں اس جگہ پہ میں نے سرچ کیا کہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر NA لکھ دیں. وہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور بھی کافی لوگ 3 ایکس ڈال دیتے ہیں، ایکس 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 ایکس، وہ بھی بعض اوقات پاسپورٹ میں ہی لکھا آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ ٹرپل ایکس کیا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ آپ وہ اسے، کیونکہ بلینک تو چھوڑ نہیں سکتی نا آپ اسے. ہاں بلینک نہیں چھوڑ سکتی، تو میرے لیے یہ پرابلم ہے. اب میرا کتنا کے وکیل کے ذریعے میرا کتنا خرچہ آ جائے گا اور کتنا کا ٹائم لگ جائے گا مجھے؟ نارملی اسٹیچوٹری ڈیکلریشن لینے کا وکیل 150 پاؤنڈز لیتے ہیں جو اسٹینڈرڈ ہائی اسٹریٹ کی پریکٹس ہے. تو وہ اسی دن کر کے دے دیتے ہیں. آپ اسی فون کریں، جائیں وکیل صاحب، آدھا گھنٹے میں وہ بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. اوریجنل وہ ایک اوریجنل کاپی ہوتی ہے، 4 سرٹیفائڈس کاپی دیں گے، وہ آپ بینک، بلڈنگ سوسائٹی، DVLA، پاسپورٹ آفس یا کسی بھی جگہ وہ یوز کر سکتی ہیں. باقی تو وہ کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ بہتر ہے کہ میں نام چینج کروا لوں؟ یس جی چینج کروائیں، کوئی ایسی بات نہیں. آپ کا نیشنلائزیشن سرٹیفکیٹ تو ہے نا آپ کے پاس؟ وہ تو میرے پاس آ گیا ہے. وہ یہی ہے نا، آج میں گئی تھی نا ادھر آفس، پوسٹ آفس گئی تھی، تو انہوں نے بولا ہے کہ نہیں ہمارا نا جو آن لائن ہم اپلائی کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا نا سر نیم مانگ رہا ہے. تو اگر آپ سر نیم ہمیں بتائیں گی تو پھر وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، ورنہ وہ نہیں، خالی جگہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا. ہاں جی. تو کون سے وکیل ہوتے ہیں جن کے پاس میں جاؤں؟ کوئی بھی وکیل ہوتے ہیں. کس جگہ پہ رہتی ہیں آپ؟ میں ادھر ہڈرسفیلڈ میں. ہڈرسفیلڈ میں رہتی ہیں. آپ مجھے اسی نمبر پہ واٹس اپ کر دیں، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. کسی وکیل کے پاس چلی جائیں، وہ بنا دے گا آپ کا. ٹھیک ہے، چلیں خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی حضور، کیسے ہیں آپ؟ زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں آپ؟ جی فرمائیے، کوشچن کیا آپ کا؟ سر میرا کوشچن ہے، سر میری وائف کے ساتھ سپریشن ہوئی ہے اور تقریباً 1.5 سال سے، اور میں پاکستان جانا چاہتا ہوں کسی مجبوری کے تحت. تو اینی ایشو کہ میری انڈیفینیٹ ہے وہ کینسل تو نہیں کروا سکتی، تو یہ پرابلم تو نہیں ہو سکتی؟ آپ اسپاؤس ویزے پہ ہیں؟ سوری؟ انڈیفینیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی. ہاں تو انڈیفینیٹ ہے، پھر تو اس کا لینا دینا نہیں ہے. وائف ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے آپ کی وائف کے ساتھ؟ آپ بالکل جا سکتے ہیں پاکستان، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیفینیٹ ہو جائے تو آپ، انڈیفینیٹ کا مطلب ہی ہے انڈیفینیٹ، آزاد ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. چلیں خیال رکھیے گا. تھینک یو. تھینک یو. اچھا یار، یہ خیال کیا کریں. دیکھیں اب بھائی کا کوشچن تو بہت سمپل اور سادہ تھا، انڈرسٹینڈیبل تھا، لیکن یہ ہے کہ شور بہت آ رہا تھا. وہ میرے لیے بھی ایک تکلیف کا ہوتا ہے، اور باقی جو سن رہے ہیں لوگ، اس تقریباً 150 لوگ ہیں اس ٹائم میرے ساتھ، 145-46، وہ ان کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو برائے مہربانی کیا کریں جب آپ کال کریں تو سپیکر نہ آن کر کے کال کریں، بلکہ سائڈ پہ جا کے خاموشی والی جگہ پہ آپ وہاں سے کال کریں. دیکھیں میں نے بھی ایک وہ مائک لگایا اسی لیے تاکہ میری جو سراؤنڈنگ کی آواز ہے وہ اس میں مکس اپ نہ ہو، کیونکہ میں نے اکثر جو ہے وہ ایئر کنڈیشننگ کی ہیٹ آن کی ہوتی ہے، اس کا شور آتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب میں نہ مبتلا کریں. جی فرمائیے، آپ کا کیا
سوال ہے. I'm just looking your live. میں نے ابھی آپ کا لائیو دیکھ رہا تھا سر. جی بہت شکریہ فرمائیے. جی سر میں نے پوچھنا تھا لائک اگر لائک ہماری وائف جو ہے نا اس کے پاس اسکلڈ ویزا ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں اوور اسٹے پر ہوں نا, تو ہمارا بچہ بھی ہے لائک ابھی فی الحال ہی لائک 2-3 منتھ کا ہی ہے, تو اس کے وائف کے بہاف پر میں کچھ اسپاؤس ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ شریمان بات یہ ہے کہ آپ کا جو آپ اوور اسٹیئر ہیں, آپ کا جو ویزا ہے وہ ہیومن رائٹس پہ جائے گا. بچہ کتنے سال کا ہے یا کتنی عمر کا ہے؟ میں ابھی جسٹ 3 منتھ کا ہی بچہ. اوئے ہوئے, تو مہاراج آپ ایسے کریں کہ آپ ہیومن رائٹس کی بیس پہ اپلیکیشن کر دیں, اور اگر آپ فی نہیں پے کر سکتے تو فی ویور کے لیے اپلائی کریں, کیونکہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ سیکشن 55 سٹیزنشپ ایکٹ بیکمز پرٹیننٹ اینڈ پیوٹل ان دوز سرکمسٹانسز. اگر بچے کی ویلفیئر اور اپ برنگنگ آپ کی فی کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے تو ہوم آفس از quite happy to give you a fee waiver in those circumstances, but that has to be mentioned to the home office. اس کا ذکر کرنا آپ کو ضروری ہے. تو جی میں نے نا کسی ایک بار میں نے ہوم رائٹ کے انڈر فائل لگائی تھی لیکن انہوں نے تو ریفیوز کر دیا, تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ کیونکہ میں جسٹ یہ جانا تھا لیکن میں اگین لائک فائل ڈالی جاؤں وہ ریفیوز کری جائیں تو پیسہ میرا جائے گا. نہیں, ابھی آپ کی سچویشن جو ہے نا سرکمسٹانسز تھوڑی ڈفرینٹ ہے, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ نے سمپل جسے کہتے ہیں نا پیجز کو کالا کر کے بھیجنا ہے یا صرف آن لائن اپلیکیشن ڈالنی ہے تو اس صورت میں تو نہیں ہوگا نا. آپ نے اسٹرانگ ایکسپرٹ ایویڈنس بھی ساتھ لگانا ہوتا ہے اپلیکیشن میں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ سوشل ورکر رپورٹ بنائیں یا انسٹرکٹ کریں انڈیپینڈنٹ سوشل. 1200 پاؤنڈ خرچہ ہے اس کا بھائی. آپ یو کے کا ویزا لے رہے ہیں یار, اٹس ناٹ اے جوک, مذاق نہیں ہے. وہاں لوگ 50 لاکھ روپیہ دے کے آ رہے ہیں انڈیا سے, تو آپ یہاں پہ 1000 پاؤنڈ اپنے کیس کے لیے ایکسٹرا نہیں انویسٹ کر سکتے. اس سوچ سے نکلیں. آپ ایکسپرٹ وٹنس ایویڈنس لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور کمپیشنیٹ ایکسیپشنل یا ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہیں انہیں ہائی لائٹ کیجیے, اور اس پہ اگر ایکسپرٹ ان پٹ چاہیے, کوئی کنٹری رپورٹ چاہیے, کسی کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی پروفیسر کی رپورٹ چاہیے, وہ بھی لگائیں. آپ کو ویزا چاہیے بھائی میرے, اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیں شریمان کہ میرے پیسے لگ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جب میدان میں کھیلنا ہے تو پھر کھل کے کھیلیں, چوکے چھکے لگائیں, آگے فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. پاسبلٹی ہے اس میں نا بھی جانے بالکل ہے. آپ کی بچہ ہے یار, 3 ماہ کا بچہ ہے, اسے چھوڑ کے آپ کدھر جائیں گے؟ سر میں اگر آپ کے آفس آنا چاہوں تو آپ ایڈریس وغیرہ آپ نے ڈالا ہوا ہے ٹک ٹاک پر؟ ٹک ٹاک پہ میرا ویب سائٹ لنک ہے, وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں, ایڈریس وہاں پہ بھی ہے. ویسے کیانی لیگل سرچ کریں, وہاں پہ بھی ایڈریس ہے. آج کل تو وہ ایڈریس والا تو چکر ہی ختم ہو گیا ہے نا مہاراج. یوٹیوب کا چینل ہے, وہاں بھی جائیں, وہاں بھی میری ڈیٹیلز ہیں. انسٹاگرام پہ ہے, ٹک ٹاک پہ ہے, ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے سر, میں پھر ایسا کرتا ہوں, میں آپ سے ملنے ہی آتا ہوں جی. کوئی مسئلہ, اینی ٹائم شریمان. تھینک یو, بہت شکریہ, خیال رکھیے گا. یہی واٹس اپ نمبر ہے ہمارا, واٹس اپ کر دیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میں بھی آپ کا لائف دیکھ رہی تھی, میرے کچھ سوال پوچھنے تھے آپ سے. آسان سوال پوچھیے گا, مشکل سوال مجھے نہیں آتے. سوری, کوئی آسان سوال پوچھیے گا. کوشش کروں گی, کیونکہ میں ایک پرابلم میں تھی تو میں نے آپ سے تھوڑا سا سولوشن چاہیے تھا مجھے اس کا. رب العزت آپ کی پریشانیاں کم کرے. فرمائیے. I'm a victim of domestic violence and میری سیپریشن ہو چکی ہے اور میرا سارا کیس سوشل ورکر ڈیل کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ILR کے I have a baby, I'm a single mom, اور میرے ILR کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے. میں نے سولیسیٹر کے تھرو کروایا ہے,
और मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, मतलब पुलिस के थ्रू भी हैं। लीगल एड सोलिसिटर हैं आपके? लीगल एड नहीं है, क्योंकि मुझे लीगल एड मिला नहीं, स्पेशली इसमें इमिग्रेशन में। नहीं, क्योंकि हमारे पास वो फैमिली की लीगल एड है। आप डोमेस्टिक अब्यूज़ की विक्टिम हैं तो आपको फैमिली की तो चले आपने कह दिया मिल चुकी है आपकी, तो वो तो ऑब्वियस है कि आपको मिलनी चाहिए। हाँ, मैं बाकी यही टेंशन में थी कि आपको अभी जो न्यू रूल्स। देखिए मींस और मेरिट टेस्ट होते हैं लीगल एड के लिए। मींस टेस्ट ये है कि आपकी इनकम कम हो, 15,000 पाउंड से बच्चा अगर है, तो मेरिट टेस्ट ये है कि आप विक्टिम हो डोमेस्टिक अब्यूज़ को। तो ये दोनों सूरतें आप पूरी कर रही थी, तो आपको लीगल एड ना देने की बात मुझे समझ नहीं आई है वैसे। नहीं, लीगल एड मुझे मिल गया था, मगर यहाँ के जितने लॉयर्स हैं, मैंने उनको जब बताया कि मुझे लीगल एड चाहिए, तो उन्होंने कहा इमिग्रेशन में आपको नहीं मिल सकती। वैसे आपको फैमिली लॉ में हम लीगल एड प्रोवाइड चलें, करने के आप लिए क्वेश्चन रेडी क्या हैं। अभी आपका? क्वेश्चन मेरा यही था कि क्या जिस तरह अभी शबाना महमूद रूल्स चेंज कर रही हैं, क्या ये रूल्स अप्लाई होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स के लिए भी? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखिए, एक तो डोमेस्टिक अब्यूज़ की जो विक्टिम है वो इससे एग्जम्प्ट है राइट नाउ एट द मोमेंट। उसकी वजह यह है कि एक तो उनका जिक्र भी नहीं है एज सच। बाकी जो स्पाउस वीज़ा है या EU सेटलमेंट है वो 5 साल के बाद ये इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और अगर आपने अभी अप्लाई कर चुकी हैं तो आप पे तो ऐसे भी अप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि अपने बच्चे 20 के बेसिस से मेरा अप्लाई हुआ है इंडेफिनिट। नहीं, आपका बच्चे की बेसिस, बच्चा ब्रिटिश है ना आपका? या हाँ, तो बच्चे की बेस पे इंडेफिनिट आपका अप्लाई नहीं हो सकता। आपका अप्लाई हुआ है डोमेस्टिक अब्यूज़ की बेसिस पे। हाँ जी, यस। तो ये है। चलें, थैंक यू वेरी मच इंडीड, ख्याल रखिएगा। ये पूछा था कि होपफुली लाइक आई गेट इट या क्या? देखिए, अगर तो आप नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर मिल चुका है आपको? वो क्या मतलब व्हाट्स दैट? आप के जो फैमिली लॉ के सोलिसिटर थे जिन्होंने लीगल एड आपके लिए अप्लाई की थी, उन्होंने अप्लाई किया होगा नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर के लिए या प्रोहिबिटेड Yes. स्टेप्स ऑर्डर के लिए या ऑक्यूपेशन ऑर्डर के लिए। मुझे पता नहीं है आपके केस का। सबसे पहले मेरे जो एक्स पार्टनर है उन्होंने मुझे ओवरस्टे करवाया था, तो गवर्नमेंट ने मुझे अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया था मुझे सोशल वर्कर में इमिग्रेशन के लिए, तो मुझे MVDAC मिल गया था डैक। तो उसके बाद मेरा ILR अप्लाई हुआ है। चलें, वो होपफुली अगर मैरिट्स हुई तो ज़रूर मिलेगा आपको जिस तरह आप बता रही है। तो चलें, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, एक सेकंड यार। जी चलें, आप क्वेश्चन कीजिए अपना, फरमाइए। हेलो। जी जी फरमाइए भाईजान। आप एक स्पीकर बंद करें यार। और अच्छा सर, स्पीकर बंद है अभी मेरा? जी खान साहब, सिंह आए ढेर खा खैर जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। पश्तू लग लगे पोई के। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने 2-3 वर्ड बोल दिया, हमारा दिल खुश कर दिया आपने। ताज़ ढेर खा जी। मैं पेशावर में पढ़ा हूँ यार किसी दौर में। बहुत अच्छे दोस्त है मेरे पठान भाई जो है, आई लव देम। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, आप फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा सर क्वेश्चन ही है कि सर मैं स्टूडेंट वीज़े पे था और अभी सर मेरी मतलब वो डिसर्टेशन वगैरह से मतलब वो वीज़ा मेरा मतलब वो स्टडी मेरी ख़राब हो गई ना, तो अब मैं जा रहा हूँ वर्क परमिट की तरफ और मैं हेल्थ केयर में वर्क परमिट ले रहा हूँ और मेरा स्टूडेंट वीज़े का जो ड्यूरेशन है, जो वीज़ा मेरा एक्सपायर होगा वो कमिंग 19 मई को मेरा एक्सपायर होगा और अब मैं वर्क परमिट जो है ना वो 15 मई को मैं अप्लाई करूँगा। तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्क परमिट का वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा, या मतलब यूनिवर्सिटी वाले मतलब कोई इंटरेक्शन करेंगे या नहीं? देखिए, उसके लिए आपका कोर्स कंप्लीट होना या आपके पास डिग्री होना आजकल लाजमी है यार। अच्छा सर, डिग्री तो ये है कि डिग्री तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि
ابھی اگر ایکسٹینشن ہمارے پاس یہ ایک چانس ہے کہ ہم ایکسٹینشن دے سکتے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اور ویزا پہ سوئچ کر سکتے ہو مطلب کہ جس طرح میں آپ دیکھیں ایکسٹینشن کے لیے تو یو ہیو ٹو گو بیک isn't it تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں مجھے ایک ای میل کریں اپنا رورا پیرا ہاں جی ہمارے سوات والے بھائی جو ہے نا وہ پیرا کہتے ہیں وہ رورا نہیں کہتے تو آپ ایسے کریں کہ ایک ای میل کریں امیگریشن ہسٹری کے حوالے سے آپ پروبیبلی یو کین میک این اپلیکیشن فار ایکسٹینشن اینڈ دین once you have the license of course آپ کے پاس آ جائے then you can vary your application from existing extension application to the another one. We don't call it switching, we call it vary the application. Whilst the existing application is pending, you can have your application varied to a skilled worker visa. That means you must have to have your 3C leave intact, which is جسے کہتے ہیں سیکشن 3 سب سیکشن سی آف امیگریشن ایکٹ 1971. اگر وہ آپ کی انٹیکٹ ہے تو آپ اسے سوئچ اوور کر سکتے ہیں. سر میری ڈگری کی جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹڈ ہے اور بس میرا ایک سبجیکٹ کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ اپلیکیشن ڈال دیں فردر لیو ٹو ریمین کی بیسڈ آن ادر ریزنس. تو یہ پینڈنگ رہے گی 5-6 مہینے سال تو ایسے ہی پینڈنگ رہتی ہے. اس دوران آپ کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے تو آپ سوئچ اوور کر لیں اپنا اسکلڈ ورکر ویزے میں. اچھا لیکن سر میں مطلب چاہتا ہوں کہ میں ڈگری کو جو ہے نا وہ کیونکہ اب سچویشن اس طرح ہے کہ وہ یونیورسٹی والے کی جو پالیسی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب ویزا ہی سوئچ کروں میں مطلب ڈگری کو جو ہے نا چھوڑ دوں. نہیں تو ویزا سوئچ کس طرح ہوگا آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو سر میں تو مطلب ورک پرمٹ کی طرف جا رہا ہوں نا. ڈگری کا ورک پرمٹ کے ساتھ جو ہے نا کوئی لنک ہے سر؟ لنک ہے نا یار اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ تو ضروری ہے آپ کو کورس کمپلیٹ ہونا ضروری ہے آپ کا. اگر ڈگری نہیں ہے تو کورس کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا سر مطلب کورس ڈگری ہونا ضروری ہے. جی ہاں جی. چلے آپ کسی دن مجھے ای میل کریں دین آئی ایکسپلین ٹو یو ان ڈیٹیل. اوکے سر میں آپ کو انشاءاللہ ای میل کر دوں گا اور تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا بتانا کا ایک ٹیسٹ بھی دے دیا تو تھینک یو سو مچ سر. آپ کا شکریہ بھائی جان. خیال رکھیے گا. تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ جزاک اللہ. تھینک یو. اچھا دیکھیں یہ بھائی کا مسئلہ نہیں ہے تقریباً بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ ان کا پھر میرا خیال ہے فون آ گیا. ہیلو ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں نے بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی اپنا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے برٹش تو میرا ڈسیبلٹی بھی ہے تو مجھے کون سے پیپر چاہیے ہوں گے کہ میں اس کے لیے اپلائی کر سکوں؟ برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے آپ نے؟ جی میرے 6 ایئر کمپلیٹ ہونے لگی ہیں. ویسے تو 5 ایئر کے بعد کرنا چاہیے لیکن سم ریزن میں نے نہیں کیا اور میں آؤٹ آف دا کنٹری بھی نہیں گئی تو اس لیے میں نے ابھی اپلائی کرنا ہے. دیکھیے آپ کے ساتھ میری یہ ہے کہ ہمدردی تو میں اس طرح کہنا نہیں چاہیے کسی بھی ڈسیبل آدمی کو کیونکہ وہ بھی ہماری طرح نارمل ہی ہیومن بینگ ہوتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ رب العزت آپ کو مزید ہمت دے. آپ بالکل نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں. آپ کے لیے ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے اور اگر آپ فی نہیں پے کر سکتی اب چائلڈ تو ہے نہیں ہے تو وہ فی ویور بھی اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتی تھیں لیکن آپ سمپل اپلائی کریں. آپ کے لیے کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے. وہ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو. وہ تو لرننگ ڈسیبلٹی تو اگر تو آپ کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے پھر نہیں کرنا پڑے گا.
नहीं, जैसे मुझे हाई माइग्रेन है, मैं वो कंसंट्रेट नहीं कर सकती इस ओके, स्टडी तो पे। उस सूरत में आप, तो वो एक फॉर्म होता है वो जीपी से भरवा के, तो वो आप अप्लाई करेंगी उस पर, तो होपफुली इफ़ यू हैव। आपकी ब्रांच किधर है, मैनचेस्टर या लंदन? हम लंदन में है, लेकिन आप ईमेल हमें कर सकती हैं, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप हमें डिटेल्स छोड़ दें, मैं तो या मेरी आपकी फी टीम क्या होगी, मैं अगर आप लोगों से चाहूँ करवाना? रीज़नेबल फ़ी करेंगे, आपको बेफिक्र रहिए आप। जी ठीक है, रब्बुल तो इज़्ज़त आपको आपको हिम्मत ईमेल दे। करनी पड़ेगी, हाँ जी, आपको ईमेल करनी पड़ेगी। जी जी, ईमेल करें या व्हाट्सअप कर दें इसी नंबर पे। तो चलिए, डॉक्टर थैंक यू। से कौन सा पेपर मैं वो बनवा लूँ? सारा बताएंगे बहन मेरी, आप जी ठीक क्यों है, इतना जी ठीक लाइव है, में थैंक क्या यू सो कुछ मच, बताएं आप। थैंक यू। थैंक यू, ओके। हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। कौन सा बोल रहे हैं भाई? अभी सॉरी, नाम नहीं बताना, आप नाम नहीं बताना यार। अभी आपने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, दोबारा फ़ोन कर दिया आपने। नहीं सर, मेरी नहीं बात हुई आपसे। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई। जी फरमाइए हजूर वाला, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, मेरा बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, हम्म, तो मुझे वो 3 मंथ का पहले वीज़ा ग्रांट हो गया था। आप विक्टिम हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के? जी जी सर। अच्छा। तो अभी सर मैंने ILR के लिए अप्लाई किया था, तो फिर उस टाइम मैंने वो जो पुलिस क्राइम रेफरेंस नंबर नहीं होते हम्म, एप्लीकेशन में, वो लगाए थे, और उसके साथ एक GP का लेटर लिखाया था। अच्छा। बट उस टाइम मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, वो नहीं लगाई, और जो सोशल सर्विसेज का लेटर होता है ना, वो मैंने बाद में भेजा है। तो मैंने ये पूछना था, कोई ये मेरी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज तो नहीं कर देंगे, क्योंकि मैंने एविडेंस बाद में देखिए, भेजा आपका है। जो इनिशियल क्राइटेरिया था ना, जो शुरू में 3 महीने का देते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव आउटकम आया है, तो मोस्ट लाइकली जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने बाकी एविडेंस भी भेजा है होम ऑफिस को, तो होपफुली इट शुड बी ग्रांटेड। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको एक्सपर्ट विटनेस एविडेंस लगाना हो, तो वो भी ज़रूर लगाया करें यार। वो 1000-1500 पाउंड अजाफी लग जाता है आपका, लेकिन यह है कि आपकी फ़ाइल का चेहरा बन जाता है। ये ऐसे ही है कि मैं आपको कहूँ जी कि आपके सर में दर्द है तो पैरासिटामोल ले लें, हाँ जी। आपके पेट में दर्द है तो पैरासिटामोल, बाजू में है तो सबका इलाज पैरासिटामोल से करूँगा, तो बजाय इसके कि डॉक्टर आपको कोई माइग्रेन की या कुछ और मेडिसिन की, जिस तरह वो कॉल भी आई थी, एक पर्टिकुलर मेडिसिन डायग्नोज करे, तो वो डॉक्टर की बात में ज़्यादा वज़न होगा या फिर मेरी बात में, ये चले डॉक्टर को भी छोड़े, जो दिल का डॉक्टर है वो जो दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, वो आम जीपी की जो प्रिस्क्राइब की गई दवाई है उससे ज़्यादा उसका वज़न है, क्योंकि उसका स्पेशलाइज्ड एरिया है। आपको सोशल वर्कर ने लेटर दे दिया था, अच्छी बात है, लेकिन वही अगर एक्सपर्ट विटनेस सोशल वर्कर एविडेंस दे, जिसे हम एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं, जो कल के दिन कोर्ट में भी एविडेंस प्रोवाइड कर सके आपके बिहाफ पे, तो उसका वज़न एक आम सोशल वर्कर के लेटर से जो 1 पेज का या आधे 2 पेज का लिखेगा, कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक रिपोर्ट बनाएगा 20-25 पेजेस की, आपके सर्कमस्टांसिस को, बैकग्राउंड को, हर चीज़ को हाईलाइट करके होम ऑफिस को खूबसूरती के साथ पेश करेगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसमें ज़्यादा अहम है। सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। तो वो सर, वो किस तरह मिलेगा? वो मुझे उसका वो पता इंस्ट्रक्ट नहीं। करना पड़ता है यार, आपको वकील साहब को कहें कि आपको एक्सपर्ट विटनेस एविडेंस चाहिए, वो वकीलों के पैनल्स पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ही कोई छुपा हुआ इंसान है या कोई डायमंड है जो आपको मिलना नहीं है। तो जी तो सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर रिफ्यूज होगी तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मुझे अपील का राइट मिलेगा या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी दुआ है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हो यार। एक तो आप विक्टिम हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के, जी दूसरा ये है कि आपके पास मॉडरेट एविडेंस भी आपने प्रोवाइड किया हुआ है होम ऑफिस को। तो अगर रिफ्यूज़ होगा तो अपील का राइट्स है आपके पास, अपील कर सकते हैं या फिर फ्रेश एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अपील भी कर सकते हैं आप। उसमें फर्दर एविडेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी एक चीज़ है जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता।
उस बेस पे वो भी आप कर सकते हैं. तो चलें, ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. नहीं जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड. आप सबका एक आखिरी कॉल उठा लेता हूँ, उसके बाद में आप सबसे खूबसूरत लोगों से इजाज़त चाहूँगा. जी, आप फरमाइए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी, वालेकुम अस्सलाम. सर, मैंने भी लाइफ से आपका नंबर लिया, तो आपसे पूछना था, आप असाइलम केस को डील करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते भाई. वी आर स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन राइट्स एंड इमिग्रेशन असाइलम. ठीक है. तो मैं सर, मैंने तकरीबन 20 साल हो गए एज ए सोलिसिटर हूँ भाईजान में. जी, मैंने आपका देखा है. आप तो मेरे पैदा होने से पहले के लॉयर था. मेरी पैदाइश 2001 की. तो मैंने बेसिकली यहाँ पे असाइलम किया था. ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे. तो मेरा असाइलम रिफ्यूज हुआ था 6 मंथ्स पहले. तो उसके बाद मैंने अपील फाइल की थी. एक मिस्टर ने मेरी अपील फाइल की हुई है, लेकिन ये जो वो मतलब लाइक मेरी कोई प्रिपरेशन उस तरह से कोई भी नहीं हो रही. मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता. तो काफ़ी वो देरी है. तो बेसिकली अगर मैं अपना केस आपके पास मूव करना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल है? ले आए एनी टाइम हजूरे वाला, वी लव टू असिस्ट. ठीक है. तो आप काइंडली मुझे बता देते हैं कि इसकी क्या कोई फीस होती है, लाइक आप तैयारी करवाने की? यार ऑनलाइन तो कभी भी ना आपका केस देखा है ना कोई बात हुई है. देखिए, आप ये ज्यादती कर रहे हैं मुझसे आप, क्योंकि मुझे क्या पता है कितना मैंने आप पे काम करना है. मैं यहाँ पे आपको फीस बताऊँ तो वो आपकी इंस्पायरेशन को मीट ना करे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे. ईमेल करें, व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे. वी लव टू कम बैक टू यू. ठीक है. बस एक क्वेश्चन है मेरा, उसका मुझे बता दें काइंडली. अब मेरा जो केस है ना, लाइक उसमें मैं जो है ना, मैं अपनी वाइफ के साथ था. तो मेरा अभी हमारा एक बेबी भी है. तो लेकिन हमें मेरा केस हमारा इकट्ठी चल रहा था. लेकिन एक लॉयर जिनसे हम मिले थे वो कह रहे थे कि आपकी वाइफ जो है वो सेपरेट केस करे तो वो ज़्यादा सही है. तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? उल्टी सीधी बातें ना सुने यार आप. जो हकीकत है, देखें, ऐसे भी कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, यानी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आपने कल के दिन कोर्ट में जाके होम ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव का सामना करना है. आपका अपना सोलिसिटर होगा या बैरिस्टर होगा, उसका सामना करना है. किसी ना किसी जगह झूठ पकड़ा जाता है और आपका ठीक ठाक अच्छे केस को जो है ना वो खू खाते डाल देता है. बिल्कुल आप उस पे रहे, फैक्चुअल बैकग्राउंड पे रहे. एक चीज़, एक ज़रा धेला बराबर चीज़ चेंज न करें. जो है वो है, उस पे डट जाए. हाँ जी. कोई ये कुकअप करने की कंकॉक्टेड स्टोरीज, ये कर दो वो कर दो, ये वो लोग करते हैं जिनको लीगल बैकग्राउंड कमज़ोर होता है या पता नहीं होता करना क्या है. आपके एक्चुअल सर्कमस्टांसिस है, उस पर बात करें यार. सच पे बात करें और उस पर आप स्टैंड भी करेंगे ना. आपके वकील को वो झूठ बोलना पड़ेगा, ना आपको डरना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि इसमें आपकी फतेह होगी. चले, ख्याल रखिएगा यार. बहुत कोई मसला नहीं है यार, एनी टाइम. जी भाईजान, आप मेरी ये लास्ट कॉल थी, लास्ट जो पहले वाली थी, लेकिन आपने अभी कॉल कर दिया तो बताइए. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, जल्दी बताइए यार, मैं निकलने वाला हूँ. मैं जो हूँ 2011 में आया था सर इधर एज ए स्टूडेंट. 10 ईयर गुजारे. उसके अंदर ना मेरा कुछ रूट में मेरे ना गैप आ गया था. देन 2020 में मैंने शादी की वापस से. तो मेरी वाइफ जो वो यूज स्टेटस के ऊपर आई थी, प्री सेटल पे. देन शी गॉट सेटल नाउ. मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, वो तीनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है. मुझे उन्होंने 10 ईयर रूट पे डाल दिया है, जो कि मैं 5 कर गया हूँ. अब मैं तीसरी एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ. आप पेरेंट्स रूट पे गए हैं अभी? जी जी जी, 10 साल वाले पे. तो आपको 5 साल पूरे करने हैं यार पेरेंट्स रूट पे. ज्वाइन नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर आपका ये क्वेश्चन है. मैं मुझे इन्होंने 10 साल में डाला हुआ है. 10 साल में डाला हुआ है? 10 साल में डाला हुआ है. तो ये तीसरी एक्सटेंशन है आपकी? जी मेरी तीसरी. मुझे पता नहीं था कि वो 29,000 दिखा के मैं 5 साल का ले सकता. चलें, अब जो कुछ, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुगें खेत. अच्छा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है?
कोई कि मैं ऑप्शन सेटलमेंट की तरफ चला जाऊं? नहीं जा सकते आप यार, ऐसे पैसे बर्बाद इवन कर मेरी रहे बेटी जो है 7 इयर्स की हो जाएगी अब, तो तब भी नहीं? नहीं हो सकता। वो ऑलरेडी बच्चे आपके ब्रिटिश है ना, हाँ वो तो बाय बॉर्न है, हाँ, तीनों तो के फिर तीनों। क्या है, कोई किस तरह जा सकते हैं? पैसे ज़ाया करेंगे भाईजान। कोई लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, कोई हो तो मुझे भी बताइएगा नेक्स्ट टाइम फोन करके। अच्छा चले, थैंक बहुत यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। यार आप भी क्वेश्चन कर लें यार। जी 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 फरमाइए भाईजान, इसके बाद मुझे कॉल ना कीजिए, मैं जा रहा हूँ यार, ये लास्ट कॉल है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी हुक्म कीजिए जी हजूर वाला। मेरा 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 एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैं आयला का अप्लाई करना है। मुझे एक्सीडेंट हुआ था मुझे साइकिलिस्ट के साथ राउंड अबाउट में, तो मुझे कोर्ट से 6.275 पाउंड फाइन हुआ है। अभी मैं आयला और सिटीजनशिप मेरा 10 इयर्स पार्टनर रूट टू सेटलमेंट एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप ऐसे करें यार, आप वो जो आपको ईमेल कर दें अपने सर्कमस्टांसेस, और जो कन्विक्शन आपको वो स्लिप मिली है ना मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, वो भी कर दें, तो उसके बाद आपको एक अच्छी एडवाइस देते हैं, ठीक है? ये क्या मैं एलिजिबल हूँ अभी? वो ही बताऊंगा ना भाई, मेरे सारे सर्कमस्टांसेस देख के बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, या आप रिहेबिलिटेशन एक्ट के नीचे जा रहे हैं। तो मे बी एलिजिबल, इट लुक्स लाइक मे नॉट बी, लेकिन ये है कि वो देख के मैं आपको बता सकता हूँ। आपको डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना? 6 पॉइंट्स ही हैं आपके। मेरा कोई और मेरा वो देख के बताऊंगा यार, 6 point महीने नहीं हैं है। आपको या 1 साल है, कितना वेट करना है, आई लेट यू नो। ईमेल कर दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच इंडीड, ओके थैंक यू। ख्याल रखिएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच इंडीड ऑल ऑफ़ यू। एक बहुत अच्छी खूबसूरत शाम के साथ अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।